قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ کچھ باتیں میں سفر کے دوران بتاؤں گا، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جہاں رہے ہیں اور وہ کون سی زیارت گاہ ہے جو آپ کو ہم آج کروانے والے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی تو اس دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کی۔ مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کے دامن کو جو اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم عطا پر 3 پتھر بندھے ہوئے نظر آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ بھاگے بھاگے جو ہے وہ گھر پہ آئے، اور وہاں آنے کے بعد اپنی زوجہ سے بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہتی ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، چند جو کے دانے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم جو پیس کے آٹا تیار کرو، میں بکری کو ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے بکری کو ذبح کیا، گوشت بی بی کے حوالے کیا، وہ آٹا تیار کر رہی تھی، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار علی شان کی طرف آ گئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت ہے، چند صحابہ کرام کو لے لیجئے، گھر پہ تشریف لے آئیے۔ بس حضرت جابر کا اتنا کہنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خندق والے چلو، جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ کھانا تو چند لوگوں کا ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو کہہ دیا، تو یہ کیسے ہوگا؟ باہر کے صحابی جو تھے وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گھر پہ آ گئے۔ بیوی سے کہا تو غضب ہو گیا، کہتی کیا ہوا؟ تو کہتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ چند صحابہ کو لے لیجیے، آپ کی دعوت ہے۔ حضور 1000 کو لے کر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے وہ مسجد ہے، پہلے آپ مسجد کا جلوہ دیکھ لیں، یہی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان عالی شان، یہ وہی مسجد جہاں آپ کو لے کر آئے ہیں۔ اب تھوڑی بات سن لیجئے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بیوی کہتی ہے کہ جابر جو لے کر آ رہا ہے وہی کھلائے گا۔ یا علماء ایک قول اور بیان کرتے ہیں کہ جابر تم فکر کیوں کرتے ہو، اللہ کے رسول کبھی ہمیں رسول، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں تشریف لے آئے اور فرمائے کہ 10 افراد کو اندر بھیجتے رہو۔ 10 افراد آئے، کھانا کھائے، کھا کے چلے گئے، 10 آئے، کھانا کھائے، کھا کے چلے گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ جو رسول اللہ نے ذبح کیا تھا، 1000 صحابہ نے گوشت کھا بھی لیا، اور جتنا گوشت برتن میں تھا اتنا ہی موجود تھا، نہ روٹیاں کم ہوئی نہ بوٹیاں کم ہوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے
آج بھی سب کچھ ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگنے والا ہو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے اس مقدس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے۔ بکری کا بچہ ذبح کیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے، اور دو جو ان کے بچے انتقال کر گئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں معجزے کا ظہور ہوا اور دونوں بچوں کو پیارے آقا علیہ السلام نے زندہ کر دیا ہے۔ یہ بچوں کو زندہ کرنے والا واقعہ میں باہر بیان کرتا ہوں۔ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اسی مقام پر ہوئی ہے جہاں پر مسجد تعمیر ہے اور جس کا نام ہے مسجد بنی حرام۔ یہاں بنی حرام کا قبیلہ کسی زمانے میں بسا کرتا تھا۔ ابھی اس قبیلے کے لوگ یقیناً یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ہم ان کو جانتے پہچانتے نہیں، یقینی ہوں گے ضرور۔ بنی حرام کا یہاں قبیلہ بسا کرتا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لے کر آئے۔ آپ کو وہ واقعہ بتا چکا ہوں۔ دوسرا واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی جانب تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے، جب ذبح کیا جا رہا تھا دونوں بچے دیکھ رہے تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا یا چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ جو ہے وہ جس طرح بابا نے بکری کے ساتھ کیا ہے ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جو ہے وہ رسی سے باندھ دیا اور گردن پہ چھری چلا دی۔ بچہ جو تھا وہ ذبح ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، بچہ گھبرا کے بھاگا۔ اتنے میں والدہ بھی آ گئی، بچہ چھت سے گرا اور دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ دو ننھی لاشوں کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے گھر میں چھپا کے رکھ دیا۔ کیوں کہ آج امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر کے مہمان ہیں، ایک عظیم انسان ہمارے گھر کے مہمان ہے۔ اگر ہمارا دل پاش پاش ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ یہ بات ہم ظاہر نہ کریں کہ ہمارے بچے انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس یہ سلسلہ چلی رہا تھا، جبریل آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جابر سے کہیے اپنے بچوں کو لے کر آئے کہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت حاصل کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے حضور فرماتے جابر بچوں کو لے کر آؤ۔ جابر گھر میں جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں بچے کہاں ہیں؟ بیوی کہتی ہے بچے اب یہاں نہیں ہیں۔ آگے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے یہاں نہیں ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آیا ہے، جابر سے کہیے کہ بچوں کو لے کر آئے۔ حضرت جابر پھر جاتے ہیں، کیوں نہیں بتاتی بچے کہاں ہیں؟ بیوی نے دیکھا اب انکار کی گنجائش نہیں ہے، اب میں نے کیا کہنا ہے۔ شوہر کا ہاتھ تھاما گھر میں لے کر جاتی ہیں اور جیسے ان بچوں کے اوپر جو کپڑا ڈالا گیا تھا اس کو اٹھایا، بچوں کی لاش نمایاں ہوئی، حضرت جابر کی چیخ نکل جاتی ہے، اب گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ دونوں ننھے لاشوں کو اپنے گود میں اٹھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کی برکت سے دونوں بچوں کو اللہ زندہ کر دے۔ جی ہاں، یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے زندہ ہو گئے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات مقدسہ کے صدقے ہمارے والدین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی کامل مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہماری نیت ہے انشاءاللہ عرب شریف اور عرب کے دوسرے ملکوں کے اندر وہ قرآنی واقعات جہاں پر درپیش ہوئے اور
جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور جن مقامات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تابعین حضرات سے خلوص نسبت ہے، جہاں پہ بہترین اسلام کے واقعات رونما ہوئے ہیں، ہمارا یقین ہے اور انشاءاللہ ہم اس مقامات پہ پہنچیں گے جتنا ہو سکے، اور یہ نیت انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بنا کے وہاں سے پہنچائیں گے۔ بس آپ کا کام ہے کہ شیئر کریں اور اس کو جتنا ہو سکے آگے پہنچائیں ثواب کی نیت سے، تاکہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں تک یہ ویڈیوز پہنچے اور یہ پیغام پہنچے اور وہ جان سکے ہم واقعات کو سنتے ہیں، واقعات جو ان مقامات کے سنتے ہیں، آج ہم نے ان مقامات کو دیکھا بھی ہے اور پھر یہ مقامات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، جن کے شیئر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا شیئر کرنا قبول فرمائے۔ فلهذا السر أدعو مقامات مقدسة، مقامات مقدسة، یہ مقامات مقدسة